بھائی کا ساتھ توڑ، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اگر کسی بزرگ اللہ والے کی قبر پر پہنچ گئے، درود پڑھو، فاتحہ پڑھو، تسبیحات پڑھو، جو مرضی تم پڑھنا چاہو گے پڑھ لو، لیکن طواف ہرگز مت کر لینا، اس کے اوپر چادر مت پھیلا دینا اور اس کے اوپر سجدہ مت کر لینا۔ اگر تم نے یہ سب کر لیا، تم نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا، اور قرآن یہ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، قرآن یہ کہتا ہے ومن یشرک باللہ فقد ضل، جس نے شرک کیا وہ گمراہ ہو گیا، اور قرآن یہ کہتا ہے جو من یبتغی غیر، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتا ہے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، میں اس کو قبول نہیں کروں گا، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے وہ مردہ ہو۔ غیر کے علاوہ مانگو گے تو کفر ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی بھینس کا دودھ مانگو گے تو کفر ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنے رزلٹ کے اچھے نتائج مانگو گے تو کفر ہو جائے گا۔ اللہ کے علاوہ جس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکو گے یا اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ گے یا چادر کو چڑھا دو گے، یہ سارا کا سارا کفر ہوگا۔ اور کافر وہ آدمی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، رب فرماتے مشرک کو کافر نہیں کروں، معاف نہیں کروں گا، اور مشرک کے علاوہ جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اللہ کو اپنی ذات کے ساتھ کسی اور کی شرکت پسند نہیں ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی حضرت میرے شوہر نے دوسرا نکاح کیا ہے۔ اس نے کہا کون سی غلط بات ہوگی، دوسرا نکاح کرنا جائز ہے؟ کہا نہیں بالکل مجھے برداشت نہیں ہے۔ کہا کیوں تجھے بھی برداشت ہے؟ جب قرآن یہ کہتا ہے کہا تم مجھے اجازت دے دو، میں اپنا نقاب اٹھاؤں گی، میرے حسن اور شباب کو دیکھ کر تم یہ گواہی دے دو گے ایسی خوبصورت عورت کی موجودگی میں کسی دوسری عورت کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ والے کہتے تیرا نکاح تو بعد میں ہے، پہلے مجھے تو ہی سمجھ میں آ گئی۔ جب تو دنیا کی کالی کلوٹی عورت اپنی دوسری کالی کلوٹی عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ ساجھا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو رب کائنات اپنی ذات عالی کے بارے میں دوسرے کو شریک کرنے کے لیے کیسے سمجھ ہو جائے گا؟ اس لیے توحید سب سے پہلے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، نہ ذات میں نہ صفات میں کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ وَرَسُولِهِ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور رسول کی اطاعت کر لے۔ جب یہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ کہا کہ اس میں ساری توحید کی جتنی لائنیں وہ سب اس کے اندر داخل ہوگی، شرک کا کلا کما ہو گیا۔ وَرَسُولَهُ، اور دوسری بات تیری زندگی کا نمونہ، تو نے نماز پڑھنی ہے، تو نے روزہ رکھنا ہے، تو نے حج کرنا ہے، تو نے کھانا کھانا ہے، تو نے کپڑے پہننے ہیں، تو نے دکانداری کرنی ہے، اور تو نے پڑوسی کے ساتھ میں مکان بنانا ہے، اور تو نے کسی کے ساتھ مل جل کر بیع مزاربت کرنی ہے۔ دنیا کا جو بھی کام تجھے کرنا ہے اس میں دیکھنا ہے تیرے نبی نے کیا کیسے ہے یا تیرے نبی نے کہا کیسے ہے، یا کیا کیسے ہے یا کہا کیسے ہے۔ کیا کیسا ہو سکتا ہے نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے مثال دے دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ساری زندگی زکوٰۃ فرض ہی نہیں، جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تو زکوٰۃ دی کیسے ہوگی؟ ہاں کہا کیسے ہوگا؟ کہا 2.5% زکوٰۃ دے دو۔ پھر کہا جو تمہارے پاس اپنا مال ہے اس مال کو خرچ کیسے کرو گے؟ حلال جتنی لائنیں ہیں ہر جگہ پر استعمال کرو۔ پھر جب تم مرنے لگ جاؤ گے تو کیا مرنے کے بعد بھی اس مال کے بارے میں کوئی حکم ہے؟ شریعت نے کہا کیوں نہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی آخر آیت۔ پورا ایک رکوع ہے جس میں رب کائنات نے مرنے کے بعد تمہارا یہ دکان، مرنے کے بعد تمہارا یہ بزنس، مرنے کے بعد تمہارا یہ بینک بیلنس، یہ کہاں جائے گا، کیسے جائے گا، کتنا جائے گا۔ آج ہمارے کتنے مرد ایسے ہیں، کتنے باپ ایسے ہیں اور کتنے بھائی ایسے ہیں تمو چھو ولی چلے بیون حصہ کیا چاہتا
دپان نا بہت حاج صاحب، دپان نا بہت علامہ، دپان نا بہت مولوی صاحب، بہن کا حصہ کھا لیا. جیسے میں جاؤں گا احسان صاحب کی دکان پر اور وہاں سے ایک کیک اٹھا لیا اور کھا لیا اور چل دیا. بہت مفتی صاحب، بہت امام صاحب، بہت تھلیوی صاحب، احسان صاحب کتنے اٹھوٹ کیے بھائی ون امام صاحب کیا یہ 5 روپے یہ شرمی شہاد کی. بالکل سیم ایسے ہی ہو رہا ہے. بہن کا حصہ کھا جاتے ہیں اور بہن بیچاری کہتی ہے دبلی شو بوائے وہی کہتی مغز دو یہ حصہ، لیکن اندر سے آگ لگ رہی ہوتی ہے. احسان صاحب کیا ہے بڑھ مفتی شو حرام کھت ہو یہ پڑھن بچوں کو تقریر کرنی تھی. ٹھیک ایسے ہی ہماری بہن بھی کہتی ہے ہاں جا رہا تقریریں کرنے کے لیے، بڑا بنا تہجد گزار، بڑا بنا دیندار، میرا حصہ دیا نہیں ہے، حرام ہے یہ جو زمین لی ہے یہ حرام ہے. ات پہ یوتا یہ تمل آون یہ سا ککڑے آئے یہ سا کنک آئے یہ سوری میون سیاہ معاف کرے. کتنے کل قیامت کے دن ایسے نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، دیندار ہوں گے، جا رہے ہوں گے والسابقون السابقون اولئک المقربون. رب فرمائے نہ تمہارا یہ نہیں، اصحاب الیمین تو نہیں ادھر، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. خدا کیا ہے ویسے نماز پڑھتا نہ ہو، ویسے زکات کی ویسے روز جانتا میں حج میں نے سب کچھ کیا ہے ربا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اچھا وہ زینب کا وہ چھتر، وہ زینب کی وہ کھیت اور زینب کی اس دکانداری میں وہ حصہ، کون زینب؟ وہ تیرے ابا کی بیٹی، وہ تیری اماں کی بیٹی، ہاں وہ تو میری بہن تھی، ہاں وہی وہ زینب کا چھتر وہ کون؟ وہ تو میرا تھا. اچھا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ بھول گیا؟ یاد نہیں ذرا یور نہ پہلے سے یور پڑھ تو ذرا چھمن تا یہ پڑھ بس ہو جائے یور. بہن کا حصہ کھانے والا، بیٹی کو حصہ نہ دینے والا یہ جہنم کے تہہ خانے میں جائے گا. صرف یوتی ہمیں اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رسول سبن دوڑ کسانس کچھ دوڑ تھا پلوں کی چلے میں بالکل پلوں تھا پھلے یہ سارا. اور پھر جب مکان بنانا ہوگا تو مکان بنانے کے لیے میری یہ سیدھ یوں جا رہی تھی، لیکن سیدھ نہیں، میرا حصہ یہاں سے تھوڑا سا ٹیڑھا جا رہا تھا، 2 فٹ ٹیڑھا جا رہی تھی دعوت میرا. اور ادھر سے اس بھائی صاحب کا تھا، اس بھائی صاحب سے کہا کہ بھائی مجھے تو کرنے کو نہیں دیتا، کہا میری دوپہر مکان کی یہ سیدھ ہو جائے گی، کہا میں تو نہیں دیتا. اچھا چاہا بچت ایس ایس پی پوچھا تو کدھر دیکھنا ہی بچت مفتی پوچھا تو کدھر دیکھنا آپ بدون مستر کھڑم دوست کھڑ دو. اس بچور مزدور لپٹ پانا دکاندار دوبنے وہی کیا کر آیا یہ میں دنے وہی چل اسی بورڈ نہ کر اسی افسر بنے اس کیا ہونا اس میں. اب اس بیچارے کے 2 فٹ تو یہ گا کھا گیا، لیکن کل قیامت کے دن اس 2 فٹ نہیں، یہ 2 فٹ تو بہت دور ہے. ایک بالش کتنا ہوتا 8 پاؤں، یہ ہوتی ہے 9 اینچ زمین کسی کی. شہر والے اتنے ظالم ہوتے ہیں، منسپلٹی والے آتے ہیں یہ اتنا تو لوگ ایسا رشوت خوری نے بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں کون کا سن تعلیم باقی ہو جو بات سمجھتا ہے. یہ رشوت کھا کر تم لوگوں کے حق دوسروں کو دلوا لیتے ہو، جہنم کے تہہ خانے میں جاؤ گے. آج کے افسروں 420 ریکارڈ تمہارا بن چکا ہے، رشوت کھانے میں تم 1 نمبر بن گئے ہو. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. اور شرم نہیں آتی ہے ان رشوت خوروں کو، ان تلانوں کو، ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو. یہ ڈاکو سے بڑے ڈاکو ہیں، یہ رہزنوں سے بڑے رہزن ہیں. ڈاکو تو رات میں ڈاکہ ڈالتا ہے، چور تو رات میں آتا ہے. یہ وہ رہزن ہے جو دن دہاڑے دفتروں میں بیٹھ کر ایسیوں میں بیٹھ کر لوگوں کی جیبوں کو کاٹ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہمیں پیسہ کما لیا. جہنم کے تہہ خانے میں جاؤ، گھر میں جا کر گوبر کھا لو یا رشوت کے یہ 1 لاکھ روپیہ کھا لو. گوبر کھانا اور یہ 1 لاکھ روپیہ کھانا یہ دونوں لے برابر ہو جائے گا. شاید گوبر تم کو حاصل لگے، نجاست بندے کی نجاست کھا لو اور یہ 1 لاکھ روپیہ کا یہ برابر ہو جائے گا. اور پھر سمجھتے ہو میں نے بلڈنگ بنانی، میں نے بینک بیلنس بنا لیا، میں نے جائیداد بنا لی. یہ سب جہنم کا ایندھن ہے تمہارے گھروں کے لیے. یہ دوسروں کا حق کھا کر اگر میں دنیا کے اندر مالدار بن گیا ہے،
ہاں دنیا کے اندر غریب مزدور بیچارہ یہ سہ لے گا، لیکن اگر اس نے تجھے معاف نہ کیا معاف نہیں ہوگا۔ کتنے ریڑی والے ہوتے ہیں، ریڑی چلا رہے ہوتے ہیں، وردی لگا کے پینٹ بوٹ لگا کے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر ایک مونگ پھلی یوں دبا دی، ایک آڑو یہاں سے اٹھا لیا، ایک سیب وہاں سے اٹھا لیا، کیسے کہے گا بندہ نا پرشو کٹنا پانچ یہ ریڑی تو نہیں پگائی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن او وردی والے یہ جو ایک مونگ پھلی تو نے کھا لی، اس مونگ پھلی کا جہنم بنایا جائے گا اور تیرے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہاں چھڑانے والا یہ کوئی ضروری نہیں، روزے رکھ کر تو جنت کے اندر جائے گا، گارنٹی کوئی نہیں۔ ایک ہوتی عبادات، ایک ہے معاملات، یہ معاملات بھی ٹھیک کرنا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، رسول کی اطاعت میں یہ چیز بھی داخل ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ اس کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میری زندگی کے اندر ہونی چاہیے۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، پھر جب امام صاحب ٹھیک ڈرائی تو جانتا ہے گسو کی تھی نہ جانتا تو گسو کو واسطی چھا خدای مون پارے وَيَخْشَ اللَّهَ، ماضی میں گناہ ہو گیا تھا، کسی کی زمین کھائی تھی، کسی کی مونگ پھلی کھائی تھی، بہن کا حصہ کھایا تھا، عارف محلے کا اجتماع تھا، یہاں سے واپس گھر میں پہنچ گیا، بہن کو فون لگایا، میری پیاری بہنا اگر رات کو میں مر گیا میں گواہ بناتا ہوں، میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں اور تم کو وہ ضرور لے جانا، اور یا کہتے معاف کر لینا، لیکن بہنیں معاف کہیں نہیں کرتی ہے، یہ سب ڈرامہ ہے۔ جیسے بیوی حق دیر معاف نہیں کرتی ہے، ایسی بہن بھی معاف نہیں کرتی ہے۔ ہاں بیچاری وہ سمجھتی ہے دبن اگر وہ حص میں معاف کہیں نہیں ہوتا، یہ یہاں سے بھی نہیں ہوتا تو یہاں سے کہاں سے ہوگا؟ یہ اس لیے حقوق کو معاف کروا لینا ہے، یا تو معافی مانگ لیں گے سیدھا سیدھا وَيَخْشَ اللَّهَ، معافی مانگنے کی غلطی ہوگی، اور اللہ کے حقوق توڑے ہوں گے یا اللہ معاف کر لینا۔ اور اگر کسی کی مونگ پھلی کھائی ہوگی اور کسی کے سیب چورائے ہوں گے اور کسی کے کچھ اور کیا ہوگا، یاد نہیں رہا کتنوں کے کیے، ایک ریٹائر ایس ایس پی تھے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، سو اس میں بار بار ونن دن مفتی صاحب میں خاطر آز دعا کر، میں دن چھ پانچ وقت نماز پڑھتا ہے نماز مفتی صاحب بس سے نیو مسلم بس سے اوتر پڑھ لوگوں نماز پڑھن خبر کرتے ہیں حق چھ کھیلتا فلانی ناقص فلانی ناقص فلانی ناقص پٹے ساسا خبر کہیں چاہیں حق میں تو واپس تو میں کہا چھاڑا پورے ہندوستان میں یہ پیر پکن آسن ایس گئے سے چالیون پیر تک سائن لے کیسے سو ہندوستان میں ایسے بالکل ایس کیا بتاؤ میں تو بس بہرحال اللہ تعالیٰ چو ارحم الراحمین سمان رب کائنات اے اللہ تم دوش میں تیون دکانیوں حق کھوم تک میں اسی نے پتا کیم تھی آج لوگ میں پتا کہ کھوم کی چاہتن حلال حرام چون آسن کے خزانوں سے ان کو وہ جتنا میں نے لیا وہ ان کو ادا کر دے اور تاکہ وہ مجھ سے معاف ہو جائے دبن حاصل کر بھی تھا پھر شاید سال ڈیڑھ سال وَيَخْشَ اللَّهَ، گناہ کرنے کے بعد بندے کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے گناہ کیے ہیں، رب فرماتے وَيَخْشَ اللہ معاف کریں گے، نبی نے فرمایا معاف ہو جائے گا۔ پھر دوسری چٹھی بھیجی میں نے یہ گناہ کیا ہے اللہ معاف کریں گے، یہ بھی معاف کریں گے۔ پھر تیسری چٹھی بھیجی کہ یہ معاف کریں گے، یہ بھی معاف کریں گے۔ اور پھر رب نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بیٹھے یمسون چین ساری گناہ کریں گے جمیعا، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور اللہ معاف کیسے کرتے ہیں؟ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا ملا جیوان۔ اللہ کا امتحان، بیوی جب ان کو ملی پوری پھوڑ دماغ کی، وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، پہلے ایک گالی دیتی تھی اس کے بعد بات کرتی تھی، جھیلتے رہے جھیلتے رہے جھیلتے رہے ایسے ہی۔ ایک دن ملا جیون نے اپنے ایک شاگرد کو کہا جاؤ گھر سے کھانا لے کر آؤ، اور وہ جو شاگرد تھا وہ تھا پٹھان، وہ گیا دروازے پر ٹک ٹک، کون؟ کہا میں فلاں بندہ ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا حضرت کا کھانا لینے کے لیے۔ کہا کون حضرت؟ کہا حضرت جو یہاں رہتے ہیں ان کا حضرت کا کھانا چاہیے ہم کو۔ کہا کون حضرت یہاں؟ اس نے نام پہلے اس عورت نے دو چار گالیاں دی، پھر اس کے بعد کہنے اس کی ایسی کے تیسی، اس کا کھانا لینے۔ کہا تم ہو کون؟ تم ہمارے حضرت کو گالی دیتا ہے، ہماری اندر جا کر تمہاری گردن مروڑ دے گا۔ وہ غصے میں لال پیلا آ گیا وہاں، حضرت وہ کون کم بختہ
تم نے اندر میں رکھی ہے، وہ تم کو گالی دیتا ہے، ہم آگے جائے گا اس کا گردن مروڑ لے گا۔ وہ کون ہے؟ خبردار میری بیوی ہے۔ کہا توبہ توبہ، تو وہ آپ کا بیوی ہے، وہ آپ کو گالی دیتا ہے، ایسی بیوی اس کو جہنم میں دنیا میں ڈالنا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ تو پٹھان دماغ اوپر ہے، لیکن وہ سوچ رہا ہے یہ بولی کیسا ہے، اسی جنات کو اس نے پال کے رکھا ہے گھر کے اندر۔ اور بعض اللہ والوں کو ایسی ملتی ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا، میں بھی ایک مولانا کے گھر میں گیا، اندر سے جو ان کی بیوی ملی جو بلا تھی پوری ہے، میں ایسے بھاگا وہاں سے، میں سمجھا پتہ نہیں کون ہے یہ۔ میں نے جا کر حضرت وہ کو رکھا میری بیوی ہے، اور میں نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ جھوٹ۔ اللہ والوں کو ایسی مصیبتیں کبھی کبھی مل جاتی، لیکن ہوا کیا پھر؟ وَيَخْشَى اللَّهَ، اللہ معاف کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کی شان اس عالم کو ایک بیماری لگ گئی، وہ بیماری ایسی لگی وہ بستر سے چپک گئی۔ اب یہ جو عورت آ گئی کہ جو بڈھا تو گیا، اب بڈھا تو اٹھنے والا ہے نہیں، بعد میں پلے پڑوں گی میں اپنے بیٹوں کی، اور بیٹے اس کو کہتے تھے دنیا کی سب سے خراب زبان دراز اگر عورت ہے وہ ہماری ماں ہے۔ تو حضرت کو ہمارے والد صاحب کو اتنی بکواس کرتی رہتی ہے، یہ ابا حضور ہے جو تجھے جھیلتے ہیں، کوئی اور تجھے جھیلے گا ہی۔ اس کو یہی بات دماغ میں آ گئی، یہ بڈھا تو مجھے جھیلتا رہا، یہ مجھے جھیلنے والی، یہ اپنی بڑھیوں کے ساتھ تو رہیں گے اور مجھے کتوں کے سامنے ڈال دیں گے، اس لیے آپ جیسے کیسے یہ بڈھا ہی ہے اسی کی خدمت میں لگ جاؤ۔ اب وہ ایسی خدمت کرنے لگی، ساری رات ایسے بیٹھنے لگی، اور حضرت کبھی ادھر لیٹ لے، کبھی ادھر لیٹ لے، کبھی پیشاب کے لیے، کبھی پاخانہ کے لیے، اٹھا کے کھلانا، اٹھا کے پیشاب کرنا، پوری خدمت کوشش کرو در بستر، جو بستر دوڑ لگتا۔ کچھ زمانے تک ایسے رہے، کچھ زمانے کے بعد انتقال ہو گیا۔ اب اس کو تو بڑھیا کو تو پہلے سے شاک تھا، اب کہا جیسا کیسا تھا تو یہ، اب تو یہ گیا، ٹینشن ایسی ہو گئی، تیسرے دن یہ بڑھیا بھی مر گئی۔ اب یہ مر گئی تو وہ پٹھان وہاں تھا، اس کو خواب آیا، دیکھا اپنے حضرت کو، کہا حضرت انتقال ہو گیا، کیسی گزری؟ کہا جنت، یہ دیکھو مہک۔ کہا کس خوشی میں؟ کہا اس بڑھیا کی بکواس سننے کی خوشی میں۔ کہا اچھا، کہا سنا اس کا بھی انتقال ہو گیا، وہ جہنم کے کون سے طبقے میں ہے؟ کہا نا اس کو وہ جنت ملی ہوئی ہے۔ کہا حضرت وہ کب وقت وہاں بھی تیرا پیچھا چھوڑ رہی ہے، وہاں بھی تمہارے پیچھے آ گئی ہے، اس کو کس خوشی میں ملی؟ کہنے لگے بھائی اس نے میری بیماری میں اتنی خدمت کی اور بار بار مجھ سے معافیاں مانگتے رہی، اللہ کو اس کی خدمت پر ترس آ گیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کو جنت دے دی۔ یہ ہے وَيَخْشَى اللَّهَ۔ ایسی دنیا کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں، بندہ جب گناہوں کی توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتے۔ وحشی جانتے کون ہو؟ وحشی وہ شخص ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، لیکن جب توبہ کی اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچ گئے۔ اور ہندا جانتے ہو کون ہے؟ ہندا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا، آپ کے 9 چاچا تھے، اور 9 میں سے اسلام کتنے لائے تھے؟ 2۔ کون؟ حضرت عباس اور حضرت حمزہ۔ یہ حضرت حمزہ جن کو قتل کرنے والے وحشی، اور ان کی کانٹ چھانٹ، ناک کان سب کاٹ کر ان کا ہار بنایا اور کلیجے کو نکالا، اس کو چبایا، یہ کون تھی؟ یہ تھی حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، یہ وہ زمانہ تھا جب یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھی، اس نے یہ سارا کام کیا، اور فتح مکہ کے موقع پر اس نے بیعت کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو معاف کر دیا، اور جنت میں حضرت ہندا بھی پہنچ گئی اور حضرت وحشی بھی پہنچ گئے، اور فلاں ابو جہل کا بیٹا، اس کا نام کیا تھا؟ اکرمہ جنت میں پہنچ گیا۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، وَيَخْشَى اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ ماضی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں میرے بندو خالی اتنا ہی نہیں کرنا، اس کے بعد پھر ادھر مت جانا، پھر وَيَتَّقِي، پھر مجھ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزار لینا،
پھر جو مزہ ماضی میں جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن آئندہ کے لیے جب تم توبہ تلہ کر کے آئے ہو، اب اپنی زندگی کو تقوی والی، طہارت والی، نیک صحبت والی حتی الامکان اپنے طور پر کوشش کر لو کہ میری زندگی نیک زندگی گزر جائے گا، اور پھر تم کو انعام دوں گا کیا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور کامیاب لوگوں کے لیے کہا ہے جاؤ بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن میرے ایمانی دوستو، ہم ایسے ماحول میں گزر رہے ہیں، ہم نے ماضی کے گناہوں سے توبہ کر لی، سب کچھ معاف کروا لیا، لیکن باہر جو ہی جائیں گے دوست آئے گا، کوئی بیڑی پی لیتے، ہاں مجھے مسجد چل رہا ہے، میں توبہ کروں، اب بیڑی نہیں پیوں گا، کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، آج پی لو، کل سے توبہ کر لینا۔ کل پرسوں مفتی نذیر صاحب نے عجیب لطیفہ سنایا، ہارٹ آپریشن ہوا نا، کہا جس نے آپریشن کیا تھا ڈاکٹر نے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو یہ بند ریڈ میٹ سارا بند ہے، وائٹ میٹ تم کو کھلا کی اجازت ہے۔ مجھے یاد نہیں رہا ریڈ میٹ کس کو کہتے، وائٹ کس کو کہتے، بہرحال وہ تھا۔ کہا کہنے لگا حضرت اب تو آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، اب جب آپ ٹھیک ہو جاؤ گے پھر آپ کی ہم دعوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ کہا جب میں ٹھیک بھی کھانے والے گئے، کہا آگے وہاں کھانے کی دعوت، جب دسترخوان بچ گیا، یہ کباب، یہ رستہ، یہ یخنی، یہ قورمہ، یہ سارا کہا میں نے اس کو کہا ڈاکٹر صاحب تم نے تو یہ سارا ریڈ بند کر دیا تھا، تو آج کیسے؟ کہنے لگا مفتی صاحب آج کھیوں پاگا میں بات دوں۔ ہم سب کا حال یہی ہے، آج ڈٹ کے گناہ کر لو، کل سے توبہ کر دینا، لیکن یہ کل کسی نے نہیں دیکھی ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ چھنا چلتے چلتے روح نکل جاتی ہے، کھیلتے کھیلتے روح نکل جاتی ہے، ہنستے ہنستے روح نکل جاتی ہے۔ ابھی وہ پڑوس کی ویڈیو آئی تھی، 18 بندے، وہ تو انجوائے کر رہے تھے، اس سے پہلے کی ویڈیو عیاشی کرتے ہوئے آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد ریلا آ گیا، ختم زندگی۔ کس نے دیکھی ہے کل؟ کس نے دیکھی ہم عشاء پڑھیں گے؟ کس کو معلوم ہے عشاء کے بعد ہوگا؟ لہذا توبہ کرنی تو پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ لیکن بہرحال ہم دنیا کے ماحول میں رہ رہے ہیں، دنیا والے دھوکہ دے دیں گے، اے والا آپ چمو بیڑی پارا پر گو پر ناز جب میں نے توبہ کر لیے، آؤ یار یہ فلم دیکھ لیں گے، نا ہرگز نہیں، آؤ یار یہ اکاؤنٹ بنا لیں گے، یہ نا ہرگز نہیں، یہ یوٹیوب پر یہ نا بالکل، میں نے سب سے توبہ کر لی ہے۔ لیکن بہرحال یہ دنیا کا ماحول ہے، ہم اس ماحول میں چل رہے ہیں جس ماحول میں ہوا بھی ہمیں گناہوں کی دعوت دیتی ہے۔ اس کے لیے ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے، اور ماحول اچھا ملے گا اچھے لوگوں کے ساتھ۔ شیخ سعدی نے کہا صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے عطر فروش کے پاس بیٹھو گے، عطر خریدو گے نہیں، لیکن عطر کی خوشبو آ جائے گی۔ جب ہمارے گھر کے اندر کوئی اللہ والا آتا ہے، بچے گھر کا بچے سے ایسا سب یہ کا تو چلتا ہے، میرا کہاں ہی اور یہ خوشبو، اچھا امیر صاحب آیا ہے نا، یہاں سے امیر صاحب نے دی کسی کو نہیں، صرف یہاں آئے تھے، چائے پی تھی، امیر صاحب نے خوشبو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور پھر حضرت شیخ نے کہا آگ کی بٹی والے کے پاس بیٹھو گے، تم اینٹیں نہیں بناؤ گے، اینٹیں نہیں تپاؤ گے، لیکن چنگاری ضرور وہاں آ جائے گی۔ یہ ہے برے ماحول کا اثر۔ لہذا اچھا ماحول ہمیں چننا چاہیے، اچھا دوست چننا چاہیے۔ حضرت شیخ کس کو بولتے ہیں؟ حضرت شیخ پتہ چھوا جن نے فضائل اعمال لکھی ہے بھائی، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ بیتی لکھی ہے، اپنی زندگی کے حالات لکھے 2 جلدوں کے اندر۔ اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مدرسے کے اندر میرے ابا مولانا یحییٰ صاحب ایک بندے کے پاس کھڑا دیکھتے اور عصر میں پھر وہیں کھڑا دیکھتے، میری پٹائی کرتے تھے۔ کس کے پاس بیٹھا، پہلے یہ طے کرنا ہے یہ اس لائق ہے کہ اس کے پاس تم کھڑے ہو جاؤ گے نماز میں بھی۔ تو جب اللہ والے تربیت ایسے کرتے ہیں، اس لیے ہم نے کسی کو اپنا بڑا بنانا ہوتا ہے، وہ بڑا یہ بتائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ایسا ممکن ہے داڑھی والا ہوگا، پگڑی والا ہوگا، اور مشکات شریف، مظاہر حق اور فلاں حق فلاں سامنے رکھتا ہوگا، دین بتاتا ہوگا، لیکن دین کے نام پر تم کو گمراہ کرتا ہوگا۔ دین کے نام، دین بتاتے بتاتے یہ کہتا ہوگا والدین کی خدمت کرنے کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے،
कुर्बानी करने का दीन के अंदर कोई तस्करा नहीं है। ये बहुत सारी बातें खामदी बता जाएगा, इंजीनियर बता जाएगा, दीन के नाम पर तुमको गुमराह कर लेंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सोहबत सालेह, और हमारे लिए बहुत आसान सी सोहबत सालेह अल्लाह पाक ने चल दिए। ये चलते फिरते तबलीग वाले लोग वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं, एक छोटी सी जिंदगी मांगते, कहते भाई 4 महीने हमें दो। कितने मांगते हैं? 4 महीने। जिसने 4 महीने लगाए नहीं होते वो कहते 4 महीने, तुम्हारा वेतन क्या करूं? ओ मौलवी से पूछो, इस मौलवी ने 15 साल वहां मदरसे में लगाए हैं। न बीवी का पता, न बच्चे का पता, न माँ का पता, न बाप का पता, न खर्चा, न कुछ। आज तो तुमको मोबाइल भी, वो भी, ये भी, और 4 महीने क्या, ये गए इधर से वहां, इधर से 4 महीने। लिहाजा 4 महीने लगाएंगे, चिल्ला लगाएंगे, इस माहौल में रहेंगे। जब माहौल में रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठोगा, और फिर अल्लाह के घर में जब बैठेंगे तो फिर कितना नूरानी माहौल मिलेगा। लिहाजा हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम जमात में निकल जाएंगे 4 महीने के लिए। 9-10 अगस्त में बदरा जामा मस्जिद में जोड़ होने वाला है। उस जोड़ से हिम्मत इरादा करके बताओ कौन कौन 4 महीने के लिए तैयार है। चिल्ला और 4 महीने वाले सब बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। आपको पसीना आ गया होगा, नमाज का वक्त भी होगा, जल्दी आने वाले हिसाब लगा लो कितनी जमातें बन जाएंगी। हाँ, 5 तनवीरन डेलू थे और कोई और पैसे हर मस्जिद में 3 साथी और 180 मस्जिद ज़रबे 3 कितना हो जाएगा? हाँ, शाफी चुके था 540 10 बंदों की जमात होती है तो कितनी जमातें बन जाएंगी? हाँ, 54 जमातें बन जाएगी सिर्फ एक से। और ये जोड़ कितने का हो रहा है? पूरे जिला डोडा का हो रहा है ना? हाँ, भद्रवा में जो जोड़ हो रहा पूरे जिला डोडा, क्या कितने जनाब का? जिला डोडा का हो रहा। और जिला डोडा के एक हलके में 250 मस्जिदें, 85 कहा था मैंने, 80 जोड़ी। और तबलीग वाले कहते हर मस्जिद से एक जमात दे दो। मैंने कहा ना ये ज्यादा हो जाएगा, थोड़ी मेरी रियायत लगो। हर मस्जिद से 3 बंदे, तो कितने बंदे बन गए? हाँ, 540। और कितनी जमातें बन गई? 54 जमातें अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेहनत करेंगे कोई मुश्किल, छका मुश्किल उस मुश्किल की चोर नजर, मगर वो है दिल पर। ये काम मैं सबको नहीं करूंगा, ये काम में जो मस्जिद वार जमात यहाँ पर बैठी हुई है, ये तय करके चले जाओ इंशाअल्लाह। हम 180 हर मस्जिद से एक बंदा आ गया ना, कितने? 180, तो जमातें कितनी बन गई? 18। एक मस्जिद से एक बंदा। लेकिन मेरे ईमानी दोस्तों, ये बनेगा तब जब करोगे मेहनत। आज माशाल्लाह आपने मेहनत की तो मजबा जोड़ लिया। मेहनत करोगे तो कम से कम एक बंदा, तो एक नहीं कह रहा हूं मैं, 3 कह रहा हूँ। हो सकता है एहसान साहब आपको बाहर जाकर छूट दे देंगे एक बंदे की, चलो यही से मिल गई आपको। अगर इतनी भी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह जमात बताइए जरा जल्दी से। ये तो वहां जाकर करना, हल्के के एतबार से जल्दी बताइए। हल्का ठाठी से टिबरी से माशाल्लाह, हल्का टिबरी से पन्ने हल्का पर बनी करना जमात से, जामिया हल्का से एक जमात, जामिया से एक जमात माशाल्लाह। खड़े होकर हल्का अबू बकर से भी हल्का बदर, और सब के साथ एक जमात, हल्का अबू बकर से माशाल्लाह। नासिर अहमद बेगुल बेगुल एक इस बेस प्रसिद्ध रहना हाजी शबीर साहब। आज जमात हल्का जाकर पर जमात आइला जुमा माशाल्लाह वो दूर निकल 5 तारीख कर दी गई।